میں ایک پاکستانی کمانڈو اسمگلروں کے روپ میں دشمن کی سرحد کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ گرونڈیا سے پیچھا چھڑانے کے بعد اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے پٹھان کوٹ جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے خوش آئند خبر تھی کہ یہ ہندو جوان آرٹلری یعنی توپ خانے کا میجر تھا۔ اس نے میرا سفر آسان کر دیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی دوست روزی صوفے پر نیم دراز ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ روزی ڈیئر، یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر راما مورتی MBBS۔ روزی نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میجر کرشن نے مشروب کی بوتل کھول لی اور گلاس میں ڈیلتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ اتنی سردی میں ڈلہوزی کیسے آئے؟ ہم تو ہنی مون منانے آئے ہیں، کیا آپ بھی؟ میری طرف دیکھ کر اس نے کہکہا لگایا، جی نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مائی، روزی بولی۔ ڈاکٹر مجھے اجازت دو، میں تمہارے لیے ایک سندر اور سشیل سی لڑکی تلاش کروں۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر مشروب پینے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں امرتسر کا رہنے والا ہوں اور وہاں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں۔ آج کل پٹھان کوٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ برف کے موسم میں ایک بار برف دیکھنے ڈلہوزی ضرور آتا ہوں۔ وہ آپ کے فرینڈ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے آپ یہ مشروب کی بوتل لے کر جا رہے تھے؟ میجر نے پوچھا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا۔ ذرا سا ٹھٹکا، پھر بولا، وہ ملہوترا صاحب کالج میں ہمارے پروفیسر تھے، انہیں ان چیزوں کا بہت شوق ہے۔ آج وہ پٹھان کوٹ جا رہے تھے، اس لیے میں ان کا پسندیدہ تحفہ لے کر جا رہا تھا۔ لیکن خیر، فارگیٹ اٹ میجر، پروفیسر صاحب تو اس وقت پٹھان کوٹ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ میجر اب ہلکے ہلکے سرور میں تھا۔ میں نے محتاط انداز سے کریدنا شروع کر دیا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو پٹھان کوٹ میں اس کی رشتہ دار لڑکی ارشبی کی زبانی سن چکا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ڈاکٹر، کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہوں کہ پٹھان کوٹ کا کلائمیٹ مجھے سوٹ نہیں کرتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میجر صاحب ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی یونٹ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ میجر کرشن نے ناپسندیدگی کے انداز میں سر جھٹک کر کہا، مائی فٹ، ہماری یونٹ کا کیپٹن ڈاکٹر بھی MS راج کرنل کا دوست ہے۔ اوکے، نو پرابلم۔ میں نے بات کا رخ سیاست کی طرف موڑ دیا اور ہمسایہ ممالک میں ہتھیاروں کی بھرمار پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف باتیں کہہ دیں۔ میجر کرشن نے بڑی نحوست سے گردن اکڑا کر کہا، ڈاکٹر مورتی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کسی کو مت بتانا۔ لاہور ہماری توپوں کی زد میں ہے۔ پٹھان کوٹ سے ایک گولہ فائر ہوگا اور سیدھا، اوہ فارگیٹ اٹ۔ وہ بات کرتے ہوئے روزی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سروس والوں کو فون کرو، ہماری ٹرکی سٹیک تیار ہو گئے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس دوران کمرے کا بھرپور جائزہ لے لیا تھا۔ روزی نے ایک بار دیوارگیر الماری کھولی تھی۔ میں نے اس کے اندر میجر کی وردی دیکھ لی تھی۔ ایک ہک کے ساتھ پستول بھی لٹک رہا تھا۔ اس کا بریف کیس میک اپ کرنے والا سنگھار میز پر پڑا ہوا تھا۔ ایک خاص بات کی وضاحت کے لیے میں نے اس کا رخ پٹھان کوٹ کی چھاؤنی اور میجر کرشن کے وہاں ٹرانسفر کی طرف موڑ دیا اور کہا، پٹھان کوٹ کی چھاؤنی کا پانی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اچھا نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ وہاں نہیں گئے۔ میجر بڑے موڈ میں تھا، بولا، ڈاکٹر میں وہاں کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ جنرل تیواڑی سنہا میرے ڈیڈی کے دوست ہیں، ان سے کہہ کر میں ٹرانسفر کینسل کرا لوں گا۔ مصیبت یہ ہے کہ جنرل صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، اگلے ماہ بھارت واپس آئیں گے۔ جب تک میں یہیں ڈلہوزی میں عیش کروں گا۔ وہ روزی کی طرف دیکھنے لگا جو نیچے ہوٹل کی انتظامیہ کو فون کر رہی تھی۔ تمہارے ٹرانسفر کے کاغذات تو پٹھان کوٹ چھاؤنی پہنچ چکے ہوں گے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ وہ ہنسا اور بازو صوفے پر پھیلا کر بولا، ٹو ہیل ود دیم، کاغذ پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ جنرل تیواڑی امریکہ سے واپس آیا تو واپس آ جائیں گے جلندھر کینٹ۔ اس کا مطلب تھا پٹھان کوٹ چھاؤنی والوں کو علم ہو چکا تھا کہ جلندھر چھاؤنی سے کرشن نام کا ایک میجر ٹرانسفر ہو کر وہاں آ رہا ہے، مگر وہ ابھی 2 ماہ کی چھٹی پر ہے۔ میں میجر کرشن کے سرور میں ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب میں نے گفتگو کا رخ بھارتی فلموں کی طرف موڑ دیا۔ روزی فون کرنے کے بعد صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ روزی ڈیئر، ٹرکی سٹیک۔ واٹ اباؤٹ مائی فیوریٹ ڈش؟ ٹیک اٹ ایزی ڈیئر، سٹیک تیار ہو رہے ہیں۔ ونڈرفل مائی ڈیئر، ہندو میجر نے ایک نعرہ لگا کر کہا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ کمرہ لتا منگیشکر کی آواز سے گونج اٹھا۔ ہندو میجر اور عیسائی لڑکی میوزک کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا۔ پھر ہندو میجر صوفے پر گر پڑا اور روزی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ڈیئر، میری فیوریٹ
ڈش ابھی تک نہیں آئی، میرے ٹرکی اسٹیک۔ فوراً نیچے جاؤ، ان سے کہو میں ان کا کورٹ مارشل کر دوں گا۔ روزی بال جھٹک کر جانے لگی تو ہندو میجر نے پتلون کی جیب سے چمڑے کا لمبوترا سا بٹوا نکالا۔ بولا ٹھہرو، یہ بار روم سے آتی دفعہ۔ روزی نے بات کاٹ کر کہا رہنے دو، یہ تمہارا فوجی میس نہیں ہے، میں لے آؤں گی۔ میجر کرشن بٹوا کھولتے کھولتے رک گیا۔ وہ ہنسا اور بٹوا میز پر رکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے آفیسر، ٹھیک ہے۔ روزی چلی گئی۔ میجر نے اپنے گلاس میں مشروب انڈیلا اور انگلی کھڑی کر کے بولا 1 منٹ میں آیا، سوری ڈاکٹر۔ وہ باتھ روم چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کا بٹوا میرے سامنے پڑا تھا، میں نے جلدی سے اٹھا کر اسے کھولا۔ اس میں پاکٹ بک سائز کا چھوٹا سا ایک اور بٹوا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو میجر کا ملٹری شناختی کارڈ تھا۔ ایک جانب میجر کی پاسپورٹ سائز فل وردی میں تصویر لگی تھی، جبکہ سامنے پلاسٹک کے بیگ کے اندر کاغذ پر اس کا نام، عہدہ اور یونٹ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ 3rd راجپوت ڈویژن کی آرٹلری کا میجر تھا۔ یہی وہ شناختی کارڈ تھا جس کے حصول کے لیے میں نے سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ میں نے یہ شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا پروگرام بنایا تھا اور مجھے میجر کی عدم موجودگی میں تلاشی لینے کے لیے آنا تھا، مگر قدرت نے میرا ساتھ دیا۔ پھر میں نے پھرتی سے شناختی کارڈ نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بٹوا بند کر کے اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر اخبار پڑھنے لگا۔ میجر جھومتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ میز سے گلاس اٹھا کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور ان لڑکیوں کی باتیں کرنے لگا جن سے ان کی دوستی رہ چکی تھی۔ اتنے میں روزی آ گئی۔ میجر چپ ہو گیا۔ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ روزی کے ہاتھ میں مشروب کا لفافہ تھا۔ لفافہ اس نے سنگار میز پر رکھا اور بولے تمہاری فیوریٹ ڈش تیار ہے ڈیئر۔ تھینک یو ڈیئر، میجر نے بٹوا میز سے اٹھا کر کھولتے ہوئے کہا، لیکن ڈیئر میں تمہارا حساب چکا دینا چاہتا ہوں۔ آئی مین بزنس از بزنس۔ پھر وہ چونک سا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کیوں چونکا ہے۔ وہ بٹوے کی ساری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس نے بٹوے میں رکھے ہوئے نوٹ اور طے کیے ہوئے کاغذ اور چابیاں نکال کر میز پر رکھ دیں اور بولا میرا آئی ڈی کارڈ تمہارے پاس ہے؟ روزی لفافہ کھولتے ہوئے بولی میرے پاس تمہارے آئی ڈی کارڈ کا کیا کام؟ کوٹ کی جیبوں میں دیکھو، وہیں کہیں ہوگا۔ میجر کا سرور کسی حد تک اتر گیا تھا۔ میں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ نے اسے کہاں رکھا تھا؟ اسی بٹوے میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسری پتلون کی جیب میں ہو۔ پھر اس نے اپنے سارے کپڑوں کی جیبیں ٹٹول کر دیکھ لیں، مگر کارڈ نہ ملا۔ مل بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو میری جیب میں پڑا تھا۔ کہیں گر نہ گیا ہو، میں نے ہمدردی سے کہا۔ او یس، میجر کچھ سوچ کر بولا، ڈیئر ہم نے سنو پاؤنڈ پر دوڑ لگائی تھی، میرا خیال ہے وہیں کہیں گر گیا۔ مجھے یاد ہے میرا بٹوا وہاں جیب سے اچھل کر گرا تھا۔ اوف مائی گاڈ، مجھے بھی وہاں جا کر اسے تلاش کرنا ہوگا۔ روزی نے جھنجھلا کر کہا اندھیرا ہو گیا ہے، اتنی سردی میں کہاں جاؤ گے، نیا بنوا لینا۔ میجر نے تلخ لہجے میں کہا تم سمجھتی ہو نیا کارڈ بنوانا کوئی آسان کام ہے؟ مجھے اس کی باقاعدہ ہیڈ کوارٹر اطلاع دینی ہوگی، مجھے جرمانہ ہوگا، ایکسپلینیشن فائل کرنی ہوگی۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ روزی اور میں اسے روکتے ہی رہے، مگر میجر لمبا کوٹ پہن کر ٹارچ سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ جتنی دیر باہر رہا اس کی نقلی بیوی روزی مجھ سے میجر کی ضدی طبیعت کے خلاف باتیں کرتی رہی۔ اسی اثناء میں ٹرکی اسٹیک بھی آ گئے، ساتھ ہی کھانا بھی لگا دیا گیا۔ نصف گھنٹے بعد میجر کرشن واپس آیا۔ وہ سخت ناامید تھا، کہنے لگا مائی فوڈ نہیں ملا، صبح دیکھیں گے۔ نو پرابلم، گم ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ صبح اگر نہ ملا تو ہیڈ کوارٹر ٹیلی گرام کر دوں گا۔ یہ تو بہت بری بات ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ میجر نے مسکراتے ہوئے کوٹ اتار کر کہا فارگیٹ اٹ ڈاکٹر، کوئی میرا آئی ڈی کارڈ لے کر کیا کرے گا؟ اس پر میری تصویر لگی ہوئی ہے، یونٹ کو انفارم کر دوں گا، یہیں دوسرا کارڈ بن کر آ جائے گا۔ اب کھانا شروع کرو، ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے فیوریٹ اسٹیک۔ روزی بولی ونڈرفل روزی ڈیئر، سردی میں ٹھٹر رہا ہوں، ایک گلاس گرم گرم پلیز۔ تم باز نہیں آؤ گے ناٹی بوائے۔ روزی اٹھ کر سنگار میں اس کی طرف بڑھ گئی۔ رات 12 بجے جب میں میجر کرشن کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میری جیب میں وہ قیمتی کنجی موجود تھی جس نے میرے لیے پٹھان کوٹ چھاؤنی کے سیکرٹ مورچوں کا دروازہ کھولنا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے بتی روشن کی، دروازے کو تالا لگایا اور میجر کا شناختی کارڈ نکال کر غور سے دیکھنے لگا۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہ یہاں نہیں تھی۔ پاسپورٹ کی طرح شناختی کارڈ کی تصویر پر تصدیق کرنے والے فوجی افسر نے دستخط نہیں کیے تھے، بلکہ یہ دستخط تصویر کے نیچے یونٹ کی مہر کے اوپر کیے گئے تھے۔ یہ دوسری فتح تھی۔ شناختی کارڈ پر میجر کے نام اور رینک کے ساتھ بائیں رخسار پر کان کے قریب ایک نسواری تل کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، مگر مجھے اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب فوجی افسر فل وردی میں ہو تو اس کے رخسار کا تل کون دیکھتا ہے؟
میں نے شناختی کارڈ پلنگ کے گدے کے نیچے چھپا دیا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ صبح میرے مشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن میں عجیب خدبد سی ہو رہی تھی۔ کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی دروازہ دھڑ سے کھلے گا اور میجر پستول تان کر داخل ہوگا اور مجھے گرج کر کہے گا، خبردار اپنی جگہ سے مت ہلنا، تم پاکستانی جاسوس ہو اور میرا آئی ڈی کارڈ چرا کر لائے ہو۔ رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ لگی۔ صبح جاگا تو کھڑکی کے سفید پردوں میں سے دن کی روشنی چھن چھن کے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 10:30 بجے تھے۔ میں جلدی سے باتھ روم گیا۔ ابھی غسل کے بعد کپڑے ہی بدل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دل دھک سے رہ گیا۔ باہر میجر کرشن کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔